اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام عطاؤں کا مالک، دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور سختی سے امان عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے حبیب کی سچی اور پکی محبت اور چاہت نصیب فرمائے اور ہم سب کی تمام کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے جس موضوع پر ہے وہ ہے زوال والے اعمال۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ زندگی کے اندر بہت بہتر چل رہے ہوتے ہیں لیکن یکدم زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ زوال والے اعمال کون سے ہوتے ہیں؟ کیونکہ قرآن حکیم کے اندر کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت رب کے خوف میں مگن رکھو، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ تم کوئی ایسا کام کر بیٹھو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ تقدیر کا وارث اللہ ہے، اعمال لکھنے والا بنانے والا سارا نظام اسی کے پاس ہے۔ تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے آج نیکی کیا ہے وہ درج ہوئی ہے نہیں ہوئی، آپ نے گناہ کیا ہے وہ درج ہوا ہے نہیں ہوا۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات نے کہا کہ یہ آپ کے لیے سب چیزیں غائب میں ہیں، تو آپ لوگ ایسے کام نہ کرنا کہ جس سے آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب ہم ان زوال والے اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے گھروں میں زوال کو دعوت دیتی ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں داخل ہوتا ہے۔ پہلی چیز زوال۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حد تک انسان کا اپنی طاقت سے نیچے گرنا اور مایوس، تنہا اور محتاجی کی کیفیت اختیار کرنا۔ اب یہ ایک زوال کی ڈیفینیشن ہے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں زوال والے اعمال۔ سب سے پہلی چیز کہ زوال پیدا کیسے ہوتا ہے، دوسری چیز کون سے اعمال اس کو مزید طاقت دیتے ہیں، پاور دیتے ہیں کہ جس سے یہ مزید آگے بڑھتا ہے، اور آخر میں ہم بتائیں گے اس کی ریمیڈیز کہ کس طریقے سے ہم زوال والے اعمال کو ختم کرنے کے بعد زوال سے نجات کیسے پا سکتے ہیں۔ زوال پیدا کیسے ہوتا ہے؟ زوال ہمیشہ انسان کے نام اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا جو عمل ہوتا ہے انسان کا جو زوال کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، دعوت دے رہا ہوتا ہے، وہ ہے انسان کا جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا ایک ایسی خرابی ہے جو کہ انسان کو زوال کے قریب کرتی ہے۔ پہلی بنیاد بنتی ہے جھوٹ، جو کہ انسان کو زوال کے قریب کر کے آتا ہے۔ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو عزت بھی دیتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ حالانکہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کام نہیں کرتے ان کو اتنا کچھ نہیں ملتا جتنا اس جھوٹ بولنے والے کو ملتا ہے۔ اب یہ ملنے کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی رحمت ہوئی اس پر؟ ایسا نہیں، بلکہ اللہ پاک کی ذات اس انسان کے اندر جو شیطان ہے، جو حاسدیت کی فیلنگ ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ انسان اتنا کچھ کھا لے شاید اس کو خدا کا خوف آ جائے، لیکن وہ انسان جب کھا لیتا ہے اور اللہ اس کے لیے ٹھہری ہوئی مدت بناتا ہے کہ اس ٹائم تک اس نے برتنا ہے، اس کے بعد پھر میرا زوال اس پر غالب آئے گا، تو جب وہ برتنا ہوتا ہے تو اس کے اندر لائف میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلی آتی ہے کہ اس انسان کا رزق پورا نہیں ہوتا، اور وہ جتنا بھی کھاتا ہے، جتنا بھی وہ پہنتا ہے، جتنا بھی بناتا ہے، اس کی خواہشات زندگی، اس کی آرزویں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ انسان سب کچھ کھا کر، سب کچھ رکھ کر بھی وہ راضی
نہیں ہوتا۔ اب یہ اس کے زوال کی پہلی بنیاد ہے کہ ایک ناشکری کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کو انسان سے پیچھے ہٹانے میں مددگار بننے لگا۔ اب جو چیز دوسری زوال کو اپنی پوزیشن پہ اپنی جگہ پہ سیٹ کرنے میں مدد دیتی ہے وہ ہے انسان کا بہت زیادہ بد کلام ہونا، جس میں ہم لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور بہت زیادہ حد تک برے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا کرائم ہے، بد کلامی، وہ چاہے ہمارے لیے فائدہ مند طریقے سے ہم کر رہے ہوں یا بے وجہ کر رہے ہوں یا کوئی ضرورت ہی نہ اور پھر بھی کر رہے ہوں، تو وہ بد کلامی کیسی ہے کہ جہاں پر زوال نے اپنی جگہ مختص کی ہے اس جگہ کو مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو زوال کو اس جگہ پر سٹے کروانے میں مزید سپورٹو بنتا ہے تو وہ ہوتا ہے انسان کا نا انصاف ہونا۔ نا انصاف ہونے سے مراد کہ بالفرض آپ لوگوں کے گھر میں سب افراد موجود ہیں، آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، جو آپ کے گھر کے اندر اور لوگ موجود ہیں جو وہ بھی وراثت کے طور پر آپ کے حقدار ہیں، آپ ان کا خیال نہ رکھیں، آپ ان کو بری نظر سے دیکھیں کہ آپ کے پاس دولت ہے، زر ہے، وہ غریب ہیں، کمزور ہیں، آپ ان کو دیکھنا پسند نہ کریں، آپ ان کے قریب بیٹھنا پسند نہ کریں، آپ ان کی کوئی مشورہ کوئی بات سننا پسند نہ کریں، تو یہ ایک نا انصافی ہے۔ اور یہ وہ نا انصافی ہے جو زوال جو ہوتا ہے اس کو مزید سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پنجے بہتر طریقے سے گاڑے۔ چوتھا پوائنٹ جب آتا ہے تو وہ زوال اپنی مکمل بنیاد قائم کر لیتا ہے، اس جگہ پر انٹری اپنی مکمل کر لیتا ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کا بہت زیادہ حد تک جتنے بھی معصوم اور کمزور لوگ ہوں گے ان کا مذاق اڑانا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو یہ کام سر انجام دیتے ہیں کہ کوئی کامزاد ہو، دوسری قوم کا مالک ہو، جیسا کہ ملک ہے، خان ہے، وہ یہ دو کیٹیگریز میں نہ آتا ہو، بالفرض وہ موچی ہے، وہ کسی بھی فارم کے اندر ہم اس کو لے سکتے ہیں، تو ہم اس کو بہت زیادہ گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب قرآن حکیم کے اندر تو کہا گیا ہے کہ کسی بھی ذات کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ جو آپ لوگوں کی ذاتیں بنائی گئی ہیں یہ صرف آپ لوگوں کی شناخت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں اور کسی کو نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے بارے میں غلط جملہ بولے، کیونکہ اللہ ہی سب چیزوں کو بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے اور وہی بہتر حکمت والا ہے۔ لیکن ہم میں سے یہ چیز ٹرینڈ ہے، ہم ایک دوسرے کو بہت گرے ہوئے جملوں میں نواز رہے ہوتے ہیں، جو ہم سے کمزور ہوگا ہم اس کو، چاہے وہ ہم سے بڑا بھی ہوگا عمر میں، ہم اس کو بے ادبی سے بولیں گے، ہم اس کی بات سننا پسند نہیں کریں گے، ہم اس کی کسی دکھ میں شامل ہونا پسند نہیں کریں گے۔ یہ وہ چوتھی خرابی ہے جو زوال کو وہاں پہ قائم کر دیتی ہے۔ اب آپ کسی بھی قیمت زوال کو بغیر فورس کے ہٹا نہیں سکتے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ وظائف پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ اعمال کرنا شروع کر دیں، زوال ہٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ چار چیزیں تو انہوں نے زوال کو سپورٹ کیا، گائیڈ کیا اور اس کو جو ہے نا وہاں پر سٹے کروا دیا۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ اب یہ چیز سٹے کر گئی ہے، اب اس کے امپیکٹس کیا ہمارے اوپر آئیں گے، اس کے اثرات جو ہوں گے وہ کب اور کس طریقے سے ظاہر ہوں گے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم زوال کی آڑ میں آ رہے ہیں۔ اس کے اندر 4 پوائنٹس ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم زوال کی آڑ میں آ رہے ہیں۔ پہلا جو سٹیپ ہوگا، پہلا جو پوائنٹ ہوگا، اس کے اندر ہم لوگوں کا جو رزق ہوگا وہ اتنا خرابی کے ساتھ تقسیم ہو رہا ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ پیسہ آیا کیسے ہے، جا کس طرف رہا ہے، کہاں خرچ ہوا ہے، کس کو دیا ہے، کیا کیا ہے، اور ہماری ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی اور ہمارے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم خالی ہاتھ، وہی ہمارے اندر تکلیف، درد، مصیبت دکھائی دیتی نظر آتی رہے گی۔
اب جو دوسرا پوائنٹ آئے گا اس کے اندر ہم لوگوں کے گھروں پر سے اللہ کی رحمت کا جب سایہ اٹھے گا تو کوئی بھی یتیم مسکین غریب ہمارے دروازے پر آنا گوارا نہیں کرے گا، اور جتنے بھی طاقتور لوگ ہوں گے جن کی ہم غلامی کرنا پسند کرتے ہیں، جن کی خدمت کرنا پسند کرتے ہیں، تو وہ ہمیں استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور ہمیں اس چیز کی خبر ہوگی، لیکن ہم اس کو محسوس اس چیز پر فوکس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ ظلم کا شکار ہوئے۔ ظلم کا شکار ہونے کی وجہ سے ہمارا دل بند ہو گیا، اس پر مہر لگ گئی، اور اس پر مہر لگنے کی وجہ سے اب ہمیں ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس چیز کا فرق محسوس نہیں ہوگا۔ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی وہ کوئی کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، ہمیں اس چیز کے اندر سے کسی قسم کا کوئی بھی بری چیز محسوس نہیں ہوگی، ہم اس کو مزید فیور دے رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارا جب ایمان ختم ہو جائے گا، سائڈ سے کمزور پڑ جائے گا، تو ہمیں دنیا کے لوگ چاہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، چاہے وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے، ہمیں وہ سچے ہی نظر آئیں گے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے آگے سے پردہ لگ جائے گا۔ جو نور ہے آنکھ کے اندر اس پہ پردہ لگ جائے گا، اور انسان زہر کو پہچان پائے گا، وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب جو تیسرا پوائنٹ آئے گا اس کے اندر وہ انسان بہت زیادہ حد تک جتنا بھی ہو سکے گا معاشرے کے اندر ایک بہت بے عزت اور تذلیل کے روپ میں جانا جائے گا۔ کیوں جانا جائے گا؟ کیونکہ اس کی اخلاقیات، اس کے مشورے، اس کی سوچیں، اس کے کام کاج، اس کی حرکات وہ اتنی خطرناک ہو جائیں گی، اتنی خراب ہو جائیں گی کہ کسی بھی قیمت لوگ اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیں گے، بہت زیادہ اس کو تنگ کریں گے، بہت زیادہ اس کا مذاق اڑائیں گے، بہت زیادہ اس کو پریشان کریں گے، اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات نظر آتی رہیں گی۔ جو چوتھا اور آخری سٹیپ ہے اس کے اندر وہ انسان نماز اور قرآن نہیں پڑھ پائے گا، اس کے کام اتنے ہوں گے، اس کے گلے میں مصیبتیں آفتیں اتنی دنیا کی پھنس جائیں گی کہ وہ انسان نماز اور قرآن کے قریب نہیں آ سکے گا۔ ہر وقت وہ خواہش کرے گا مگر اس تک پہنچ نہیں پائے گا، اس کا دل چاہے گا میں پڑھوں، چاہے وہ وضو بھی بنا کر آئے بیٹھا ہوگا، لیکن پھر بھی نماز کے لیے سجدے میں نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ اللہ کا امر ہے کہ جب اس کے دل پر مہر ہے، کفر کے روپ میں وہ داخل ہے، تو کبھی بھی وہ پاک کلام کے قریب نہیں آ سکتا، جب تک وہ صدق کے دل سے توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ اپنے جرائم کو تسلیم نہیں کرتا، تب تک وہ کسی بھی قیمت اللہ پاک اسے اپنا کلام پڑھنے کی اجازت الاؤ نہیں کرتا۔ اب یہ چیز بھی ہم نے مکمل طور پر سمجھ لی ہے، لیکن اب ہم کچھ ریمیڈیز کا ذکر کریں گے۔ ریمیڈیز کا ذکر کرنے سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں کون سے اشارے ملیں گے کہ ہم لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ پہلا اشارہ، ہمارے راز، ہمارے پردے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی بھی غلطی کی طرف ہم گئے تھے تو وہ ہمیں بہت زیادہ ٹرسٹ تھا، بلیو تھا کہ فلاں بندہ فلاں سائٹ پہ ہمارے لیے یہ نقصان کسی بھی قیمت نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہوگا جب آپ زوال کی آڑ میں چلے جائیں گے، رحمت کا سایہ ہٹ جائے گا، آپ کے اوپر اثر انداز ہونے والی دعائیں بند ہو جائیں گی، تو آپ ایک تنہائی کے عالم میں ہوں گے، جہاں پر آپ پر یہ پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ چیز بھی بہت زیادہ سمجھنے والی ہے، غور و فکر کرنے والی ہے، جس کو ہمیں بھرپور طریقے سے جاننا ہے۔ اب زوال تو بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، اب اس کو روکنا، اس کو قابو کرنا بہت مشکل کام بنتا جا رہا ہے۔ اب جو دوسری اللہ پاک نشانی ظاہر کرے گا وہ یہ کرے گا کہ جو بچے ہوں گے وہ بھی اس کو بہت زیادہ حد تک غصے سے بہت زیادہ اس کو تنگ کریں گے، چاہے وہ اس کی اولاد ہوگی یا کوئی اور بچے ہوں گے، ہر کوئی اس کو بہت بے ادب طریقے سے بلائے گا، بے ادب طریقے سے اس سے بات کرے گا، کوئی اس کا کہنا مانے گا نہیں، کوئی اس کی دکھ دردی میں شامل نہیں ہوگا، ہر بندہ اس سے بہت زیادہ تک تنگ اور سخت نظر آتا رہے گا۔ جو اگلی نشانی آئے گی وہ یہ ہوگی کہ وہ انسان دن بدن روئے گا، شدت سے روئے گا،
اس کے رونے کی فیلنگ بہت زیادہ بڑھیں گی، وہ بہت کوشش کرے گا سوچنے کی، توبہ کرنے کی، معافی مانگنے کی، سب کچھ کرنے کی، لیکن وہ اپنے دل کے اندر سے یہ درد، یہ تکلیف، یہ مصیبت نہیں نکال پائے گا۔ کیوں نہیں نکال پائے گا؟ کہ جب تک وہ پاک نہیں ہوتا، جب تک وہ صاف ستھرا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا لیتا، تب تک کسی بھی قیمت اللہ پاک کی ذات اس انسان کو معاف نہیں کرتی۔ اور جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا تب تک وہ انسان اپنی منزلت میں کسی بھی قیمت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کچھ اس مسئلے کے ریمیڈیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کر کیسے سکتے ہیں۔ اگر یہ پرابلم آ بھی گئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم خطا کار ہوئے ہیں، تو فرسٹ سٹیپ توبہ ہے۔ جب ہم مکمل توبہ کر لیں گے، توبہ کرنے کے بعد ہمارے جسم کے اوپر سے بوجھ کم ہو جائے گا۔ جب ہمارے جسم کے اوپر سے کچھ بوجھ کم ہو جائے گا تو ہمارے اندر ذکر اور عبادت کی تعظیم اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنے کی فیلنگ آ جائے گی۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم اس تعلیم و تربیت کو سمجھنے کی طرف آئیں گے تو ہمیں اپنے نفس پر قابو ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اپنے کیے پر ندامت اختیار کریں گے تو ہم کبھی بھی برائی کی طرف دوبارہ راغب نہیں ہوں گے، اور یہی چیز ہماری توبہ کی اصل پہچان ہے کہ ہم جو برائی کرتے ہیں اس سے ایک بار شرمندہ ہو جائیں کہ اب ہم نے دوبارہ یہ غلط کام کبھی نہیں کرنا۔ وہ کسی کے ڈر سے نہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے یا کوئی پکڑ نہ لے، بلکہ وہ صرف محض اللہ کے خوف سے، اس خوف سے کہ کل میں نے مر جانا ہے اور میں نے کل قبر میں جانا ہے اور ایک دن میں نے میدان محشر میں اپنا حساب دینا ہے، تو اس خوف سے جب کوئی گناہ، کوئی غلطی نہیں کرے گا تو اللہ پاک کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو اگلی ریمیڈی ہے وہ ہے کسی یتیم کی مدد کرنا، یتیم کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو اچھی باتیں سکھانا، سمجھانا، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو زوال کو ہٹانے میں مددگار بن سکتا ہے۔ تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ حد تک اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی اور بدی کے کاموں سے روک لینا۔ اگر آپ کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی انسان کا حق کھاتے ہیں، کسی انسان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، کسی کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، تو یہ وہ جرائم ہیں جو زوال کو لے کر آتے ہیں، اور آپ نے یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں کرنے سے گریز کرنا ہے۔ اگلا جو ریمیڈی ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جتنے بھی علم والے اور ادب والے لوگ ہیں ان کی محافل کے اندر بیٹھنا ہے اور وہاں پر رب کریم کے فرمان کو پڑھنا ہے۔ وہ چاہے زبانی پڑھیں، وہ چاہے جس طریقے سے پڑھیں، آپ نے اس فرمان کو پڑھنا ہے اور اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رحمت کو مانگنے کی بھرپور التجا کرنی ہے۔ اب یہاں تک یہ ریمیڈی بھی آ گئی۔ اب جو آخری ریمیڈی آئے گی وہ یہ آئے گی کہ جو انسان زوال کی سختی میں پھنس گیا ہے وہ انسان جتنا بھی ہو سکے اپنے جتنے بزرگ ہیں یا وہ لوگ جو ہمیشہ اس کا اچھا سوچتے ہیں ان کے لیے وہ خاص دعائیں کرے گا اور ان کے نقش قدم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو تازہ رکھے گا۔ اب یہ کچھ ریمیڈیز ہیں جن کو ہم نے سنا، اور جتنا آخری ریمیڈی کے اندر جو ظلم اور سختی سے نجات کے لیے آپ لوگوں کا بہت زیادہ حد تک کسی چیز کو ڈیپلی محسوس کرنا اور اس پر اپنے فیلنگز قائم کرنا، اپنے پلان قائم کرنا کہ آپ اگر ایسے پاسبل ہو سکتا تو آپ اس کے لیے یہ کام کر جاتے، تو یہ آپ کی نیت کا کیا ہوا بھی آپ کو زوال کی چکی سے باہر نکال سکتا ہے۔ تو امید ہے تمام افراد کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تمام افراد جب یہ سب چیزیں جان لیں، غلطیاں اپنی سمجھ لیں، تو ڈیلی نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ ادا کریں اور اس کے بعد کلمہ شہادت 5 منٹ 10 منٹ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پھر دعا کریں تاکہ بخشش بھی ہو جائے اور زندگی میں سکون اور امن بھی ہو جائے۔ اللہ پاک سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے، آمین۔
تمام افراد 5 منٹ کمنٹ کا ریویو کریں گے۔